حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اس چھوٹے بیٹے بنیامین کو ساتھ رکھنے لگے، بہت قریب رکھتے تھے۔ اب جب غلے کی ضرورت ہوئی اناج کی تو آپ نے کہا کہ سنا ہے بادشاہ مصر غلہ تقسیم کر رہا ہے، جاؤ تم 10 کے 10۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بڑھاپے کی وجہ سے اور آنکھوں کے نہ ہونے کی وجہ سے آ نہیں سکتے تھے، تو یہ 10 بھائی آئے کہاں پر؟ حضرت یوسف علیہ السلام جہاں بادشاہ یہ وزیر اعظم تھے، جب وہ آئے تو یوسف علیہ السلام تو ان کو پہچان لی، انہوں نے نہیں پہچانا یہ وہی ہمارا بھائی ہے جس کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا، نہیں پہچانا۔ اب یہ بات بھی ہے اللہ تعالیٰ جب چاہے لوگوں کی آنکھوں پر پٹی رکھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ پہچان نہ سکے۔ اب جب وہ سارے وہاں پر آ کر کے غلہ لینے کے لیے لائن میں کھڑے ہیں تو یوسف علیہ السلام نے پہلے پوچھا تمہارے گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ کہا ہم 10 ہیں، ہمارے باپ ہیں۔ کہا اور کوئی؟ کہا ہمارا ایک چھوٹا بھائی ہے۔ کہا اس کو کیوں نہیں لائے؟ کہا نہیں ہمارے باپ اس کو بھیجتے نہیں ہیں، چھوٹے بھائی کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ایک میرے بعد ایک چھوٹا بیٹا میرے باپ کا بڑا محبوب ہے بنیامین، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں پورے بھائی سب جب تک نہیں آئیں گے تم غلہ نہیں دیا جائے گا، اناج نہیں دیا جائے۔ تو یہ رونے لگے، نہیں ہمارے گھر میں ایک حادثہ ہوا ہے، پہلے ہمارے باپ نہیں بھیجتے، ایک ہمارا بھائی ایسا غائب ہو گیا، اب وہ چھوٹے کو ہم اپنے باپ کے پاس کیا کہہ کر کے لے آئیں گے؟ کہا جاؤ باپ سے کہہ دینا کہ اس بھائی کے آئے بغیر بادشاہ غلہ نہیں دے گا، اناج نہیں دے گا، جاؤ۔ وہ آئے روتے ہوئے اپنے باپ سے کہے کیسے کہیں گے ہم اپنے والد سے، یوسف کو ہم ایسے ہی منع کر کے لے گئے تھے اور ہم کنویں میں ڈال کے آئے۔ اس کے بعد والد صاحب اتنے ناراض کہ ان سے صحیح بات نہیں کرتے تھے اور رو کر کے ان کی آنکھیں چلی گئیں۔ اب یہ بنیامین کو بھی اگر لے گئے ہم تو کون سے بھروسہ دلائیں؟ پھر بھی کہا اپنے باپ سے والد گرامی بادشاہ کا قانون یہ ہے کہ جب تک یہ بھی ہمارا بھائی ساتھ میں نہیں آئے گا وہ کچھ بھی نہیں دے گا ہمیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ اس سے پہلے بھی تم نے میرے ایک عزیز بیٹے کو غائب کر دیا، اس کی تم نے حفاظت نہیں کی، ٹھیک ہے لے جاؤ اس کو۔ لے کر کے تو گئے، بڑی منت سماجت کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اس چھوٹے بیٹے کو تو بھیجے، بنیامین کو لے کر اب یہ آئے 10 بھائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام وزارت عظمیٰ کے منصب پر ہیں۔ اب دیکھیے اتفاق کی بات یہ ہے کہ غلہ تقسیم کر رہے تھے، قطار میں سب ہیں، سونے کی کٹوری تھی جس سے اناج بانٹا جاتا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی کو بھی دیکھا، ان میں سے کوئی بھی یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانتا۔ قرآن میں فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، یوسف علیہ السلام نے ان کو ظاہر نہیں کیا کہ میں یوسف ہوں۔ سونے کی کٹوری بنیامین کی تھیلی میں ڈال دیا، اناج دیتے دیتے اس میں ڈال دیا، ان کو خبر نہیں ہوئی۔ لے کر کے باہر ابھی نکلے تھے کہ اعلان ہوا شاہی خزانے کی کٹوری چوری ہو گئی ہے، غائب ہوئی ہے، ناکہ بندی کی جائے، چیکنگ ہو۔ تو بادشاہ کے فوجیوں نے چیکنگ شروع کی تو اب یہ بنیامین کی تھیلی میں کٹوری ملی، پکڑ کر کے لایا گیا۔ اب وہ رونے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تمہارا بھائی پکڑا گیا ہے، لہذا اب ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے، جاؤ تم جانا چاہو جا سکتے ہو۔ اب وہ اتنا گڑ گڑانے لگے، کہا ہمارے باپ پہلے ہی سے ہمارے ایک بھائی کے غائب ہونے کے بعد رو رو کر کے نابینا ہو چکے ہیں، اب اگر اس کے بھی بغیر ہم چلے گئے تو پھر ان کی حالت کیا ہوگی۔ بعد میں پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا تم مجھے جانتے ہو؟ مجھے جانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں جانتے ہیں۔ کہا میں تمہارا وہی بھائی ہوں جس کو تم نے کنویں میں پھینکا تھا۔ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف؟ قال انا یوسف وَهَذَا اخی، ہاں میں ہی وہ یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اب وہ رونے دھونے لگے، ہم سے بہت بڑی خطا ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد توبہ کرنے لگے
کہتے ہیں یوسف علیہ السلام قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، جاؤ میں نے معاف کر دیا، اللہ تمہاری مغفرت کرے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اب بات یہاں آئی، اب اطمینان ہوا۔ اب یہ 10 بھائیوں نے پوچھا کہ اب کیا کیا جائے؟ کہا جاؤ والد گرامی کو بھی لے کے آ جاؤ، والد گرامی کو لے آؤ۔ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ آنے کی طاقت نہیں رکھتے، آنکھیں چلی گئی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا جبہ اتار کر کے دیا، لے جاؤ یہ جبہ میرے باپ کے سر پر ڈال دینا، ان کی آنکھیں آ جائیں گی۔ یہ قرآن کی پوری باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، کوئی میری گڑی ہوئی کہانی نہیں۔ حضرت یوسف فرماتے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا، جاؤ میرے باپ کے چہرے پر ڈالنا، بصارت آ جائے گی۔ اب یہ لے کر کے جبہ نکلے ہیں، یوسف علیہ السلام کا جبہ لے کر 10 بھائی چلے، راستے میں ہیں، ابھی گھر نہیں پہنچے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے گھر پر ہیں، اپنے گھر میں جو بھی اہل خانہ رہے ہوں گے، بیویاں ہوں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگے۔ گھر والوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتے انی لاجد ریح یوسف، میں کہیں سے یوسف کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ یہ قرآن میں ہے، انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ کہاں ہے میرا یوسف؟ برسوں کے بعد۔ اب دیکھیے وہ ابھی گھر پہنچے نہیں ہیں، جبہ لے کر بیچ راستے میں ہے۔ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں میں خوشبو سونگھ رہا ہوں، اور اس کے بعد وہ پہنچتے ہیں سارے بھائی جبہ لے کر۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہ ابی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے القاہ علی وجہ فرتد بصیرا، جیسے وہ آئے انہوں نے وہ جبہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا، ان کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ پوچھا کہاں سے آئے؟ سب واقعہ بتا دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام رونے لگے۔ قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، اے ہمارے باپ معاف کر دیجئے۔ یوسف نے معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیجئے، ہم بہت بڑی خطا میں تھے۔ کہنے لگے قال سوف استغفر لکم، میں تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کروں گا، اللہ میرا بخشنے والا ہے، چلو چلتے ہیں یوسف کے پاس۔ اب یہ قافلہ آیا، یہ 10 بھائی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے 10 بھائی اور چھوٹے وہیں تھے بنیامین۔ یعقوب علیہ السلام جب مصر پہنچے تو یوسف علیہ السلام شاہانہ سطوت کے ساتھ اپنے والد گرامی کا استقبال کے لیے کھڑے تھے، بادشاہ مصر کے ساتھ، مصر کا بادشاہ ہے، اور یعقوب علیہ السلام آ رہے ہیں، ان کے باپ بھی ہیں، اللہ کے نبی بھی۔ جب یعقوب علیہ السلام پہنچے محل کے قریب تو سارے لوگوں نے یوسف علیہ السلام کی تعظیم میں جھک کر کے سجدہ تعظیمی ادا کیا، سجدے میں گر گئے۔ وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ کون کون جھکے؟ عبادت کا سجدہ نہیں، اس شریعت میں تعظیم کا سجدہ جائز تھا۔ کون کون جھکا ہے؟ یعقوب علیہ السلام، بادشاہ مصر، اور یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی، 10 وہ جو دھوکہ دیے تھے اور ایک بنیامین۔ بات سمجھ میں آئی؟ 11 بھائی، یعقوب علیہ السلام اور بادشاہ مصر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بعد میں پھر یہ بات یاد آئی، بچپن میں انہوں نے خواب دیکھا تھا۔ کیا خواب دیکھا تھا؟ انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اپنے باپ سے کہا تھا ابا میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج مجھے سجدہ کر رہا ہے۔ باپ نے کہا اے یوسف یاد آئی بات، تیرے بچپن کے خواب کی یہی تعبیر ہے، یہ تیرے خواب کی تعبیر ہے، یہ احسن القصص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو بیان فرمایا، یوسف علیہ السلام کا سب سے بہترین قصہ۔ اب اس میں کچھ چیزیں میں رک کر کے عرض کروں، ہمارا عقیدہ بھی تو اس سے ملتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ یہ 4 پنے کی کتاب سے، ادھر ادھر سے کتابچوں سے لکھلا ہوا نہیں،
قرآن پاک اور احادیث کریمہ سے مستنبت ہے الحمدللہ۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں مگر بصارت بھی گئی ہے، بصیرت بھی گئی، آنکھیں بھی بند ہیں بیچاروں کی اور دل بھی بند ہے۔ اگر پڑھے ہوتے تو اس سے درس حاصل کرتے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جبہ دے کر کے بھیج رہے ہیں، جاؤ میرے باپ کو یہ سنگھا دینا یا چہرے پر ڈالنا۔ بھائی جبہ کوئی گولی ہے، کوئی ٹیبلٹ ہے، کوئی دوا ہے؟ آنکھوں کے آنے کا کوئی علاج جبے میں ہے؟ کیسے یوسف علیہ السلام اپنا پہنا ہوا جبہ دے رہے ہیں؟ قرآن ہی عقیدہ دیتا ہے نبی کے جسم سے جو کپڑا لگ جائے وہ شفا کا باعث ہے، اس سے شفا ہی ہے۔ اب اس کا انکار اگر کوئی کرتا ہے تو وہ قرآن کا انکار کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے یوسف علیہ السلام نے جبہ کس کے لیے دے کے بھیجا تھا؟ کس کے لیے؟ یعقوب علیہ السلام کے لیے۔ یعقوب علیہ السلام کوئی معمولی آدمی ہے؟ وہ بھی نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں اور خود ان کے باپ ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ یوسف علیہ السلام نبی کا جبہ نبی کو فائدہ دیتا ہے تو امتی کو کیسے نہیں دے گا؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک آج اسی لیے ہم عظمت سے سر پر اٹھاتے ہیں کہ نبی سے لگا ہوا جبہ جب نبی کو فائدہ دے سکتا ہے تو سید الانبیاء کے جسم سے لگے ہوئے موئے مبارک امتیوں کو کیسے شفا نہیں دے سکتے؟ یہ عقیدہ رکھو مسلمانوں، قرآن کا عقیدہ ہے، قرآن کا عقیدہ ہے۔ اچھا یہ ایک چیز یہ ہوئی، دوسری بات اسی قرآن میں یہ بھی ہے، یوسف علیہ السلام نہیں آ رہے تھے، جبہ آ رہا تھا۔ یوسف علیہ السلام نہیں آ رہے تھے، جبہ آ رہا تھا۔ اور یعقوب علیہ السلام گھر میں کیا کریں؟ انی لأجید ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ تفسیر پڑھو کتنی دور پر تھے یہ، ابھی کتنی دور پر تھے؟ مفسرین نے الگ الگ مقدار بیان کی، بعض نے کہا 150 میل کے فاصلے پر تھے، بعض نے کہا 100 میل کے فاصلے پر تھے۔ بہرحال یعنی 100-150 کلومیٹر کے اوپر کا سفر ہے، اور وہاں سے یعقوب علیہ السلام جبے کی خوشبو سونگھ رہے ہیں۔ یہ بھی قرآن کہتا ہے جبے کی خوشبو سونگھ رہے، اور یہی تو ہمارا عقیدہ ہے، ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے۔ مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں صلاح۔ جب بنی اسرائیل کے نبی یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی خوشبو اتنی دور سے سونگھ سکتے ہیں، سید الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غریب امت کی پکاری ہوئی بات کو ہندوستان سے مدینے میں کیسے نہیں سن سکتے؟ یہ قرآن کا عقیدہ ہے میرے عزیزوں، قرآن کا عقیدہ ہے۔ لہٰذا کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ بریلویوں کا ہے یہ، تو اسے کہو بریلویوں کا اگر ہے تو الحمدللہ، اس لیے کہ بریلویوں نے قرآن کا عقیدہ اختیار کیا ہے، قرآن کا عقیدہ اختیار کیا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس میں یقیناً شفا ہے، برکت ہے، اور اس کا ادب اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے عطا کرتا ہے۔ اور گستاخوں کو نہ شفا ہے، نہ ان کے حصے میں ادب آیا ہے، نہ ان کے حصے میں سعادت آئی۔ الحمدللہ جو اہل ادب ہیں اللہ ان کو شفا بھی عطا کرتا ہے۔ خود سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور کی زوجہ ہماری ماں کہتی ہے میرے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند موئے مبارک تھے، حضور کے بال۔ کہتی ہیں جب بھی مدینے میں کوئی بیمار ہوتا تھا ان کے پاس آتے تھے، وہ کہتی ہیں میں ان بالوں کو دھو کر کے پانی دیتی تھی، کیسی بھی بیماری ہو صحیح ہو جاتی۔ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ حضور کی زوجہ مطہرہ ہماری ماں کا عقیدہ ہے، اور ان سے جو چلی ہوئی چیزیں ہیں یقیناً وہ شریعت ہے، اور جو ان سے ہٹا وہ شریعت میں نہیں ہے۔ میرے عزیزو یہ یوسف علیہ السلام کے پورے واقعے میں آخری بات رہ جاتی ہے بی بی زلیخا کی، جو شروع میں تو یوسف کی محبت میں وارفتہ تھیں، دیوانہ وار محبت کرتی تھیں، لیکن غلطی ہو گئی تھی، خطا ہو گئی تھی اور خود ہی جیل بھجوا دی۔ اس کے بعد بادشاہوں کا تو آنا جانا لگا ہی رہتا ہے، وہ خود بوڑھی ہو گئی، روتے روتے زلیخا کی بھی آنکھیں چلی گئیں۔ اب یہ بعض روایات میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اس کے متعلق مختلف روایات ہیں، اگرچہ بعض اسرائیلی روایات ہیں اور بعض وہ روایت جو حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ فرمایا گیا کہ زلیخا در حقیقت وہ بتوں کی پوجا کرتی تھی، پتھر کی پوجا کرتی تھی، برسوں سے رو رہی تھی،
ایک پتھر کے سامنے کہ میرا یوسف مجھ سے بچھڑ گیا ہے، تو ملا دے، تو ملا دے۔ وہ بڑھاپا آ گیا، آنکھیں جا چکی تھیں اور وہ رونا چھوڑتی نہیں تھی، یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ زلیخا کے رونے سے جبرائیل امین کو ترس آیا، رحم آیا۔ عرض کرتے ہیں مولا سے، اے رب العالمین، یہ عورت کس کو مانگ رہی ہے؟ تیرے نبی کو ہی تو مانگ رہی ہے، ایسے عام آدمی کو نہیں مانگ رہی، تیرے نبی کو ہی تو مانگ رہی ہے، یوسف کو، اسے دلا دے۔ رب تعالیٰ فرماتا، اے جبرائیل، وہ برسوں سے مانگ رہی ہے پتھر کے پاس، ایک بار وہ مجھ سے مانگے میں اسے دلا دوں۔ جبرائیل امین علیہ السلام زلیخا کے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں، الالقاء اس کو کہتے ہیں، القاء کیا، اور زلیخا ایک دن پریشان ہو کر اس پتھر کو اٹھا کر پٹک دیتی ہیں، کہتی کبھی سنتا ہی نہیں۔ اللہ کرے یہاں سب لوگ ایسی پٹکے ہیں، زلیخا کی سنت عام ہو جائے، عام ہو جائے۔ پٹک دیا اور کہتی ہے میں اب تجھ سے نہیں بولوں گی، تجھ کو اور مجھ کو جس نے پیدا کیا اس سے کہوں گی، کیوں میرا یوسف ملا جائے۔ یوسف علیہ السلام اس وقت شاہانہ سطوت کے ساتھ ایک سفر پر تھے، کسی نے خبر دی کہ یہاں ایک بوڑھی خاتون رہتی ہے کسی گلی میں، وہ ہر لفظ پر یوسف یوسف کہتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چلتے ہیں دیکھنے کے لیے، آپ نے پہچان لیا یہ وہی زلیخا ہے۔ اب روایت میں یہ ہے زلیخا کے قریب جیسے ہی آپ گئے، اس سے کہا میں یوسف ہوں، وہ بے اختیار رونے لگی کہ ہاں سن لیا، اور اب ایک ہی مرتبہ میں نے پکارا تھا۔ اب اس کے بعد وہ ایمان لائیں حضرت یوسف علیہ السلام پر۔ بعض دوسرے لوگ مکتبہ فکر کے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، بہرحال انکار ان کا انکار، منکر ہی رہے۔ ہمارے پاس جو روایات ہیں، زلیخا ایمان لائیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی بصارت بھی واپس فرمائے اور آپ نے نکاح بھی فرمایا۔ یہ زلیخا کا بھی قصہ ہوا۔ یہاں کئی چیزیں، نبیوں کی عظمت، حرمت، نبیوں سے ملنے والی چیزوں کے کتنی چیزیں ملتی ہیں۔ ایک اور بات علامہ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دیکھیں یہ مفسرین جو ہے بڑے عجیب نکتے جہاں تک ہماری سوچ پہنچتی نہیں ہے، کہتے ہیں یہ 10 بھائی جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا، یہ معاف ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ معاف ہوئے، اور اس کے بعد وہ تقوی والے، ایمان والے ہوئے، ان کا نام اب عزت سے ہی لیا جائے گا۔ یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ نبی کی محبت میں گناہ بھی اگر ہوا تو معافی کے قابل ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، کس لیے ڈالا تھا؟ یعقوب علیہ السلام کی نظر میں قریب ہونے کے لیے، اور یعقوب علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں۔ تو وہ مفسرین فرماتے ہیں ایک نبی کے قریب ہونے کے لیے انہوں نے یہ گناہ کیا، ایک نبی کے قریب ہونے کے لیے انہوں نے گناہ کیا تھا، اور نبی کی محبت میں یا قریب ہونے کے لیے جو ایسی خطا ہو بھی جائے، قرآن کہتا ہے یغفر اللہ لکم، اللہ ان کو معاف کرے گا، اللہ معاف فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے پارے میں اور بھی بہت ساری آیات بینات ہیں، بس احسن القصص میں نے آپ کے سامنے سنایا، اس امید کے ساتھ کہ یاد رکھو اور اپنے بچوں کو بھی یہی قصے سناؤ، یہی واقعات سناؤ۔ چھوٹے بچوں کو، بڑے عمر کے لوگوں سے میں گزارش کروں گا، گڈے گڑیاں، چور پولیس، چندہ ماما، یہ سب چھوڑو، احسن القصص سناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جو یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں بیان کیا، اس کی تاثیر بھی ہوتی ہے۔ قرآن کے واقعات جب بچے سنیں گے تو ان کے اخلاق میں الحمدللہ سعادت آپ پائیں گے، نیکیاں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔